بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 5، تذکرہ نسب پاک شریف۔ شروع کی اقسام میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر ذکر بھی آیا، اب ان کا دوبارہ تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق 40 پشت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 20 پشت بعد پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر بنو اسماعیل کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد مناف، مغیرہ بن قصی، زید بن گلاب بن مرہ بن کعبہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن مغد بن عدنان۔ عدنان سے اوپر کے سلسلے نسب کے صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اختلاف ہے۔ کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ عدنان بن عود بن ہمسع بن سلمان بن غوث بن یوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن تابہ بن جاحم بن ناخش بن ماحی بن غیظ بن عبقر بن عبید بن الدا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یخزن بن یلحن بن اروی بن غیظ بن ذیشان بن غیسر بن افناد بن ایام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن غوث بن حرام بن قدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا سلسلہ نسب میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارق آزر بن ناخور بن ساروغ بن یاسرو بن راغو بن فالق بن غابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلح بن اخنوم کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یرب بن مہلائل بن قنان بن انوشا بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ بعض ناموں کے متعلق ان محاذ میں اختلاف بھی ہے اور بعض نام بعض ماخذ سے ساقط بھی ہے۔ تذکرہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جدہ اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نام ور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائے۔ قصی بن گلاب۔ قصی بن گلاب کے متعلق آپ پچھلے اقساط میں تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ خانہ کعبہ کی تولیت کا ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن گلاب اور ان کی اعلیٰ اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سیادت اور عزت و احترام درجہ حاصل ہو گئے، اور قصی بن گلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ قصی بن گلاب کو بلا مبالغہ مکہ کے شہری ریاست کا متعلق الغنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی بلکہ پہلے ہی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کیے۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دارالندوا کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمحیص کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے، قافلے یہی سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف۔
حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن گلاب کے پوتے تھے۔ قصی بن گلاب کی زندگی تک عبدالدار اور عبد مناف اور انہی اولاد میں کوئی تنازع پیدا نہ ہوا، لیکن جب قصی بن گلاب کی بھی اور عبد مناف کی بھی وفات ہو گئی تو عبد مناف کے بیٹوں کی اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے ان مناصب کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تک کہ جنگ ہو جاتی، لیکن صلح ہو گئی اور مناصب باہم بانٹ لیے گئے۔ جب اولاد عبد مناف و عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشمی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ چونکہ ان کے ذمہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو ان کے زائرین کی توازیق ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کے عرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلے بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دن بعد وہی ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ جناب ہاشم بن عبد مناف کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں جن کے نام اسد، ابو سیفی، نسلہ، عبد المطلب اور شفا، خالدہ، سعیفہ، رقیہ، جنتہ تھے۔ جی سامعین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔